السلام علیکم دوستو، دجال کی کہانی ابن سیاد کے قصے کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کے زمانے میں مدینہ میں ابن سیاد نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا، اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین یعنی ان پڑھ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تب آپ نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا کر رکھی ہے۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ ہی دکھ کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابن سیاد کا دجال کا پتہ بتانا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سیاد ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو مگر تم انصار سے چھپی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی؟ جب میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے، دجال مکہ میں مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس معذور مارنے ہی والا تھا کہ وہ پھر بولا، اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا اور اس وقت وہ کہاں ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔